بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 24 اپریل ہے سال 2022۔ جمشید دستی نے بڑی خطرناک پریس کانفرنس کی ہے، ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ متوقع گرفتاری پر ایک نئی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سخت ویڈیو پیغام آیا ہے۔ جیو نے اس میں کیا گیم ڈالی ہے، اس پر بات ہوگی۔ شہد خاقان عباسی کے بعد مفتاح اسماعیل نے بھی امریکہ میں پاکستانیوں کی ناک کٹوا دی ہے۔ تینوں خبروں پر ون بائی ون بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، دین ہمارا اسلام ہے اور ہمیں الحمدللہ اس پر فخر ہے۔ کسی طرح بھی شرمندگی اور بیداری کا اظہار کرنا یقیناً یہ ہمارے بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے مغرب زدہ سیاستدان جن کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، وہ مغرب کے سامنے اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ جیسے ہیں، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد جس طرح مسلمانوں کے لیے حالات تنگ کیے گئے اور مغرب کے اندر اور امریکہ میں اور ان ممالک کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، حالانکہ خود وہ بڑے بڑے واقعات بھی کریں تو وہ امن پسند رہتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ایک مسلسل پراپیگنڈا کیا گیا، جس سے مسلمان ممالک کے اندر بڑی بڑی سیاسی مذہبی شخصیات اس سے متاثر ہوئی اور اپنے آپ کو وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ماڈریٹ ہیں، ہمیں دین پر بڑی بیداری ہے، ہم اس اپنے دین پر نعوذ باللہ بڑے شرمندہ ہیں، تو اس طرح کی کئی حرکتیں کرتے ہیں جو باعث شرمندگی ہیں۔ شہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ دورے پر جو ہے وہ گئے، آپ کو علم ہے وہاں پر امریکہ کے اندر خواہ ان کا نجی دورہ ہو، لیکن ایک وزیر اعظم کی ہونے کی حیثیت سے جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کی پتلون اتروائی گئی، پھر انڈین میڈیا نے جس طرح اس کو پاکستان کی تضحیک قرار دیا اور پاکستانیوں کے سر بے شرم سے جھکے ظاہر ہے نون لیگ کے اندر ہوتے ہوئے اس طرح پھر پارٹی پر بھی تنقید ہوتی ہے، اور اب دوبارہ مفتاح اسماعیل نے جس طرح کی حرکت کی اور ایک وقت کے اندر خواجہ آصف نے بھی اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرنے کے لیے عمران خان کو طالبان سے ملانے کی کوشش کی، اور ساری چیزیں یہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اب ایک بڑا عام معاملہ ہے جس کے اندر مفتاح اسماعیل نے آپ سن چکے ہیں کس طرح میں سمجھتا ہوں انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ہمارا وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، پہلے تو اس کو کرپٹو کرنسی کا علم نہیں ہے، وزارت خزانہ میں بٹھا دیا ہے، اس کا جواب اس سے نہیں بن پا رہا، اور پھر جس طرح وہ کھسیانی بلی کی طرح ہنس رہا ہے اور اس کے آپ باڈی لینگویج چیک کریں، پھر اسلام کی بات کر رہا ہے، اس پر اپنی اظہار ندامت جیسے بندہ کرتا ہے، امر بالمعروف کا ذکر کر کے طالبان کے ساتھ نتھی کر رہا ہے۔ بھائی امر بالمعروف ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپ اس کو صرف اپنے معاملات کے اندر آپ سیاسی اختلاف کریں، لیکن آپ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ دین اور اسلام کا تعلق طالبان سے ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ہم تو آپ کی غلامی کا پٹا ڈالے ہوئے۔ انتہائی شرمندگی ہوئی ہے۔ پاکستانی جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے کلمے پر حاصل کیا گیا، ان پاکستانیوں کی ناک کٹوائی ہے اس مفتاح اسماعیل نے، اور یہ آئے فوراً اس سے مسلم لیگ نون کو استعفیٰ لینا چاہیے اس طرح کے شخص کو۔ یعنی آپ ایک اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ چلیں، مسلمان جو ہے اس کے اعمال ناقص ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان پر اس طریقے سے حملہ کیا جائے، آپ شرمندگی کا اظہار کریں امر بالمعروف اور لا الہ الا اللہ پر، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں گھٹیا حرکت ہے، اور یہ پاکستانیوں کی بڑی عام جو ہے وہ انسلٹ ہوئی ہے۔ اس سے مسلم لیگ نون کو ایکشن لینا ہوگا، ورنہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل سمجھے جائیں گے۔ اب وہاں پر وہ جو تقریریں کر رہے ہیں، افغانستان کو طالبان حکومت کے ادارے سے ملا رہا ہے، اور پھر عمران خان شاید ہمیں برائی اور خود کو اچھائی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ غالباً افغان طالبان کی حکومت میں اس نام سے ایک وزارت بھی قائم کی گئی، افغان طالبان کے ساتھ نتھی کر رہا ہے اس پورے معاملے کو۔ بہرحال اس پر بڑی جو ہے وہ سرزنش ہو رہی ہے مفتاح اسماعیل کی، اور پاکستانیوں نے آڑے ہاتھ لیا۔ اب دوسری ایک عام اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ جاری کی گئی ہے، اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ جیو نیوز نے چلا کر باقاعدہ اس کو خبر بنایا، جنگ اخبار نے بھی خبر بنایا، اور ایسے لگا کہ شاید یہ کوئی نیا پیغام ہے، لیکن دراصل یہ چند دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، جو لوگوں کا ایک رد عمل تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ سازش نہیں بلکہ مداخلت ہے، اور مداخلت کی خیر ہی ہوتی ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہماری ایجنسیز تھی انہوں نے کاؤنٹر نہیں کیا اس پورے معاملے کو، اس کو تو عوام نے اڑا دیا، لیکن دوسری طرف جو ہے تنقید بھی ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر پر، ظاہر ہے وہ بھی عوام کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے رکھنے کا ان کو حق حاصل ہے، وہ عام ادارہ ہے، لیکن زبردستی تو وہ نہیں تھوپ سکتے، تو انہوں نے اس کے بعد کوئی بیان جاری نہیں کیا اس حوالے سے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جیو جنگ نے دیکھا کہ خاص ماحول ہے، تناظر ہے، اس کے اندر ایک تاثر بنایا جائے کہ پی ٹی آئی والے اور یہ سارے اس ادارے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں، اور یہ بیانیہ جس طریقے سے دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آیا اس کو عوام نے رد کر دیا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جو سارے پی ٹی آئی والے ہیں یہ ملک کے خلاف سازشی ہو گئے، تو یہ دوبارہ جو ویڈیو ہے وہ چلائی گئی، اور اس ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہ ہونے دے اور اس کا تدارک کرے، اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ سازش نہیں ہوئی بلکہ مداخلت ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے ایک آخری جملہ ڈال دیا جنگ والوں نے، لیکن یہاں پر جو رنگ دینے کی کوشش کی ہے جیو جنگ نے وہ ایک مرتبہ پھر پکڑے گئے ہیں کہ یہ پرانی ویڈیو ہے چند دن پہلے کی، ابھی کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور اس کو نتھی کر کے پی ٹی آئی کے ورکرز اور اس طرح محب وطن پاکستانیوں پر لگا کر ایک فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے یہاں پر جیو کی طرف سے۔ بہرحال گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جمشید دستی نے اسلام آباد پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، یہ پریس کانفرنس یقین مانیے یہ پہلے تو میں نے اس کے کلپ پہ ایک آدھ دیکھا ہوا تھا رات کو، لیکن پھر میں نے وہ اس کو سارا سنا، تو سارا سن کر چونکہ سارا وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، یقیناً ان کے جو جذبات ہیں ان کی بڑی اپریسیشن ہو رہی ہے، اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ عوام کے دل کی ہے، یعنی بندہ عام طور پر سوچتا ہے لیکن وہ بات کر نہیں سکتا، یہاں پر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے، جس طرح این آر او ملتے ہیں، گٹھ چوڑ ہوتا ہے، اقتدار کے اندر پارٹیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے موضوع بحث بنایا، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو جج ہیں یہ بھی بکاؤ ہوئے ہیں، پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی بکی ہوئی ہے، طے شدہ ظالمانہ فیصلہ دیا گیا ہے یہ سارا، اور یہ کہا گیا کہ رات 12 بجے جو ہے وہ عدالت لگا رہے ہیں، اور عدالت اس لیے لگا رہے ہیں کہ جناب کہیں مارشل لا نہ لگ جائے، تو انہوں نے ایک بات بڑی ویلڈ کی، انہوں نے کہا کہ جب بھی مارشل لا لگا ہے تو کیا آپ جج روک سکے ہیں، اور اگر ابھی بھی مارشل لا لگے گا تو کیا آپ روک لیں گے؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے، چونکہ قانون اور آئین کو توڑ کر مارشل لا لگایا جاتا ہے، لیکن اس پورے معاملے کے اندر عدلیہ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ان کی طرف سے، جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی اس فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ تو تلخ حقیقت ہے، لیکن کچھ چیزیں زائد ہیں، اور اس کی وجہ سے ادارے اور عوام آمنے سامنے آنے کا ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک جلتی پر تیل ڈالنے کا کام جو ہے وہ جمشید دستی نے کیا ہے۔ اس پر مختلف لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بہرحال جو پاکستان کے اندر یہ اس سطح پر ریڈ لائن صرف پی ٹی ایم کو اجازت ہوتی ہے، پی ٹی ایم والے وہ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، نواز شریف نے بھی اور مریم نواز نے بھی یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے کراس نہیں کی، اور اب جو ہے اس طرح کے معاملات کے بعد جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر جو تنقید ہو رہی ہے، جو عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے، جو اس حکومت پر تو آلریڈی چلیں اس کا تو کوئی بات نہیں، بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ ویسے بھی سیاسی حکومت ہے، سیاسی حکومتوں پر تنقید کرنا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سوچ وچار ہو رہی ہے، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جمشید دستی کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کی گرفتاری جو ہے یہ طے ہو رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور اس پر کہ ان کو کس مد کے اندر یعنی کون سی شکیں لگا کر گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح عدلیہ کو بکاؤ کہا، جس طرح ججز کو بکا ہوا کہا، جس طرح فوج جو جرنیل ہیں ان پر بھی جس طرح کی تنقید کی، ظاہر ہے ہم بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن جو لیول انہوں نے رکھا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ ادارے اگر اس کو برداشت کر لیں گے تو آئندہ اور لوگ بھی اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، اور اس کو جو دیگر ممالک ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یوز کریں گے، اور یہ جو عوام اور فوج کے خلاف
ایک نفرت کا ماحول ہے، یعنی آپس کے اندر جو لڑانے کا ایک سلسلہ جس کو کہا جا رہا ہے، جس کو سازش کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بے شک انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی ہوں، بڑاس نکالا ہو، ان کا ایک اپنا جو مظفر گڑھ کے اندر آپ کو علم ہے ہنا ربانی کھا رہے ہیں، ایک طرف وہ ہیں اور وہ غریب اور محنت کش آدمی ہیں، لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات نہیں ہے تو ان کو نہیں آنے دیا گیا. پھر عدلیہ نے جس طرح کے متنازع فیصلے دیے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے. تو اداروں سے عوام کی ایک جو نفرت ہے، جو ان کے بعد فیصلے ہیں جو ان کو تنقید کرتے ہیں، اس چیز پر تو لوگ تنقید کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اور اس طرح کل کو کوئی اور بندہ اٹھ کر بات کرے گا، جو بھی ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تجاوز بھی ہوتا ہے اختیارات سے، لیکن اگر ہم اس طرح ہر بندہ اداروں پر، مجھے علم ہے بعض لوگ تنقید کریں گے، لیکن اگر فوجی جرنیل ہوں، یہاں پر عدلیہ کے ججز ہوں، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم جو ایک دائرے کے اندر رہ کر اپنا نقطہ نظر بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، اس سطح پر جو ہے وہ اگر معاملات کو لے جانے کی کوشش کریں گے، تو کل کو بندہ جب یہ بات کرے گا تو یہ اداروں کے اندر اس وقت سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور لوگ یہ بات مسلسل، بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت جو ترجمان بنے ہوئے صحافی ہیں، وہ بھی یہ چیزیں ڈسکس کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اور لوگ بھی باتیں کریں گے اور پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. اور عوام سے، جب فوج سے عوام بد دل ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وار کرنا بڑا آسان ہوگا. لیکن اس پر یقینی طور پر جو یہ متوقع گرفتاری ہے، اس پر ایک ہلچل یہ مچی ہوئی ہے کہ جو ان کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، عوام کے اندر جو رد عمل آیا ہے اور جس طرح انہوں نے جمشید دستی کے ساتھ کھڑے ہو کر اداروں سے نفرت کا اظہار کیا ہے، تو اس ماحول کے اندر بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اگر جمشید دستی کو گرفتار کیا گیا تو اور زیادہ سخت رد عمل ہوگا، اور سخت ان کے کلپ وائرل ہوں گے، اور زیادہ جو ہے وہ چیزیں آگے جائیں گی. تو اگر اس کو اگنور کر دیا جائے گا تو معاملات 2 دن کے بعد یہ لوگ بھول جاتے ہیں، کلوز ہو جائیں گے. تو اس وقت گرفتاری ہونے کی، نہ کرنے کی، یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. لیکن جمشید دستی کو جب اس طرح کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ظاہر ہے جیسے پہلے پانی چوری میں پکڑ لیا، کسی دوسرے کھاتے میں جیل میں ڈال دیا، کسی تیسرے میں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک خطرناک پریس کانفرنس تھی اور اس کے اندر یقیناً ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے. باقی جو عوامی جذبات ہیں ان کے یہ عین مطابق تھی. اور اس وجہ سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، دیگر ادارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر عوام مشرق کی طرف جا رہی ہے تو آپ کیوں مغرب کی طرف جا رہے ہیں؟ آخر جو لوگ آپ نے یہاں پر لے کر آئے ہیں، یعنی جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں اور آگے بھی ان کو لانے کے منصوبہ بندی پر بات چیت ہو رہی ہے، اور ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اگلے انتخابات کے اندر بھی عمران خان کا راستہ روکنا ہے اور انہی کو قوم پر مسلط کرنا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام مشرق کو جائے اور آپ مغرب کو جا رہے ہوں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ سب ہمارا احترام کریں. تو اداروں کو اپنا احترام بھی کروانا چاہیے اور عوام جو ہے ان کو جائز کسی معاملے پر تنقید کا حق ہوتا ہے. فیصلہ جو عدلیہ کا ہوتا ہے اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس پر تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن جو ایک لینگویج ہے، جو سخت زبان ہے، اگر اس طرح کا ایک ماحول پیدا کریں گے تو یقیناً اس سے ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا اور مزید حالات تلخی کی طرف جائیں گے. اللہ کرے کہ پاکستان کسی بھی تصادم کی طرف نہ بڑھے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.